سورہ الروم رکوع نمبر 3 تلاوت وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورہ الروم رکوع نمبر 3 ترجمہ کنز الایمان. اور اس کی نشانیوں سے ہے یہ کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر جب ہی تم انسان ہو دنیا میں پھیلے ہوئے. اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ، اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی. بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے. اور اس کی نشانیوں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف. بے شک اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے. اور اس کی نشانیوں میں ہے رات اور دن میں تمہارا سونا، اور اس کا فضل تلاش کرنا. بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے. اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈراتی اور امید دلاتی، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے تو اس سے زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرے پیچھے. بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں. پھر جب تمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا جبھی تم نکل پڑو گے. اور اسی کے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں، سب اس کے زیر حکم ہیں. اور وہی ہے کہ اول بناتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا. اور یہ تمہاری سمجھ میں اس پر زیادہ آسان ہونا چاہیے. اور اسی کے لیے ہے سب سے برتر شان آسمانوں اور زمین میں، اور وہی عزت و حکمت والا ہے. سورہ الروم رکوع نمبر 3 تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، یہ پورا رکوع اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت نے نہایت واضح اور آسان الفاظ میں اس کا ترجمہ فرمایا ہے. اور اللہ کریم نے انسان کی تخلیق، انسان کی اپنی ذات سے بات کو شروع فرمایا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ. لوگوں مجھے سمجھنا ہے تو ہر بندہ اپنی تخلیق کی ابتدا پہ غور کرے کہ میں نے تمہیں مٹی سے بنایا، خشک مٹی سے، اڑتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے. ثم اذا انتم بشر تنتشرون. یہ جو دنیا میں پھیلے ہوئے انسان ہیں یہ میں نے مٹی سے بنائے. ذرا سی مٹی کپڑوں پہ لگ جاتی ہے تو گوارا نہیں ہے، لیکن غور کرو تمہارا آغاز مٹی سے ہے. یہ بات انسان کی ذات سے شروع کی، اپنی پہچان کی. اپنے اوپر غور کرو اور پہچانو مجھے.
ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وفی انفسکم، تم اپنے اندر غور کرو، افلا تبصرون، تمہیں نظر نہیں آتا؟ یہ آنکھ ہے، اسے غور سے دیکھو، ایک جہان آباد ہے اس کے اندر، ایک زبان ہے، اسے دیکھو، یہ ہاتھ ہیں، انہیں غور سے دیکھو، دل دماغ پر غور کرو، اپنی ہڈیوں کے جوڑوں پر غور کرو، تمہارے اوپر ہر جوڑ پر شکر واجب ہے۔ ایک حدیث شریف ہم نے پڑھی اور ایک صحابی رسول عرض کرنے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں اتنا پیارا جسم دیا ہے، اتنا پیارا بدن دیا ہے، سر دیا، بازو دیے، دھڑ دیا، ٹانگیں دیں، حضور ہم اپنی مرضی سے چلتے پھرتے ہیں، کیا کریں ہمیں اپنے جسم کی کتنی جگہوں کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ بارگاہ رسالت سے جواب آیا کہ انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر ایک صدقہ ادا کرنا چاہیے، ہر جوڑ پر ایک شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا رسول اللہ، اتنی توفیق تو کسی امیر آدمی کو بھی نہیں ہوگی کہ وہ ہر روز اپنے ہر جوڑ کا ایک صدقہ نکالے اور ہر جوڑ پر شکر ادا کرے۔ فرمایا بارگاہ رسالت میں اس کا حل موجود ہے۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا جو چاشت کی 2 رکعت پڑھ لے گا، گویا اس نے پورے جسم کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ بھی دے دیا اور ہر جوڑ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر دیا۔ تو کائنات میں غور و فکر کرنے کے لیے انسان کو اپنی جسم سے شروع کرایا، اپنے بدن پہ غور کرو، عورتوں غور کرو، مردوں غور کرو، تمہارا بدن ہے اور اس تمہارے بدن کے اندر میری کاریگریاں، میری قدرتیں، میرے کمالات، میری نشانیاں، میری عظمتیں دیکھو، تمہیں تمہارے اپنے اندر نظر آئیں گی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، مردوں دیکھو کہ تمہارے لیے ہم نے جوڑے بنائے تمہیں میں سے، تمہاری ہم جنس جوڑے بنائے۔ عورتوں تم دیکھو تمہارے لیے جوڑے تمہارے ہم جنس بنائے۔ ہم جنس سے مراد یہ ہے کہ عورتوں کے لیے مرد بنائے، مردوں کے لیے عورتیں بنائیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اس سکون کے لیے ہم نے تمہارے درمیان محبت بھی پیدا کی، وَرَحْمَةً، اور رحمت بھی بنائی۔ یہ جو تمہارے اندر پیار پیدا ہو جاتا ہے دوسروں کے ساتھ، دوسرے تم سے پیار کرتے ہیں، تم دوسروں سے پیار کرتے ہو، یہ کوئی تمہاری اپنی کوالٹی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرا کرم ہے، یہ میری مہربانی ہے، تمہارے درمیان جو پیار آ جاتا ہے۔ اور سچی بات ہے، میں ایک مرتبہ ایک بنگلہ دیش کے ایک عالم دین ہے، ان کے میں رشحات دیکھ رہا تھا تو انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کہی۔ وہ فرمانے لگے کہ نکاح کے ذریعے جس مرد اور عورت کا آپس میں تعلق ہو جاتا ہے، مسلمان جوڑے کا، ان کے اللہ پاک ان کے درمیان بے انتہا محبت پیدا کر دیتا ہے، اور بہت جوں وقت گزرتا جاتا ہے میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ جب دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو دوسرا بے چین ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں اندھیرے آ جاتے ہیں اور وہ اداس ہو جاتا ہے۔ یہ اداسی اس بات کی علامت ہے کہ ان کے درمیان بہت محبت اور پیار ہے، اور یہ محبت اور پیار اسلام کی برکت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں زنا کے ذریعے جو تعلق مرد اور عورت کے درمیان ہوتا ہے اس میں محبت نہیں رہتی، ایک نہ ایک دن جدائی ضرور ہوتی ہے اور ایک نہ ایک دن جو ہے ان کے درمیان نفرت آتی ہے۔ تو اس لیے تعلقات حضور کی سنت کے مطابق ادا کرو تو جو محبت ہے وہ اللہ کے انعام کے طور پہ تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ اور یہ آیت کریمہ آیت نمبر 21 ہے سورہ الروم کی۔ جن میاں بیوی کے درمیان کسی نے کچھ کرا دیا ہو، آپس میں ناچاکی ہو، میاں بیوی سے محبت نہ کرتا ہو، بیوی میاں سے محبت نہ کرتی ہو، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے ہوں، اگر وہ دونوں چاہیں کہ ہمارے درمیان محبت ہو تو اس آیت کو سورہ الروم کی آیت نمبر 21 کو 21 مرتبہ روزانہ صبح شوہر پڑھ کر بیوی پہ دم کریں اور بیوی پڑھ کر شوہر پہ دم کریں۔ تو ہر مہینے کے 21 دن اس طرح کرنا ہے، 21 مہینے یہ عمل کرنا ہے، تو ان کی نسلوں میں بھی کبھی آپس میں نفرت نہیں ہوگی، اللہ پاک ان کے درمیان محبت پیدا فرما دے گا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا آسمان زمین کو بھی دیکھو
اور یہ دیکھو میں نے تمہارے درمیان زبان ایک ہی ہے نا منہ میں، لیکن بولیاں کتنی ہیں. ذرا سی زمین کا علاقہ بدل رہا ہے تو بولی بدل رہی ہے. سندھ میں اور، پنجاب میں اور، سرحد میں اور، بلوچستان میں اور، یہ تو میں پاکستان میں بیٹھا ہوں، انڈیا میں اور، بنگلہ دیش میں اور، پھر بنگلہ دیش کے اندر بھی اور، چائنا میں اور، جاپان میں اور، امریکہ میں اور، رشیا میں اور، انٹارکٹیکا میں اور، افریقہ میں اور، عرب میں اور. تو انسان کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، غور کرو ان سب کی زبانیں الگ الگ ہیں، سب اپنی اپنی بولی بولتے ہیں. اور انسانوں، تم سب انسانوں کی بولیاں نہیں سمجھتے ہو، اور میں ہر انسان کی بولی کو سمجھتا ہوں. اللہ پاک نے یہ ساری باتیں بتائیں. ان سب کا خلاصہ کہ جدھر دیکھو میری قدرت نظر آئے گی، جدھر دیکھو میری نشانیاں نظر آئیں گی. ایک شاعر نے خوبصورتی سے اس تفسیر کو سمیٹا ہے کہ جگ میں آیا ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آیا ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا.